اس آیت کے حوالے سے بعض مفسرین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک قبیلہ بنو بیادہ کو حکم فرمایا کہ وہ حضور علیہ السلام کے حجام تھے ابو ہند، ان کا نکاح اپنی قوم کی کسی خاتون سے کر دے۔ تو قوم کے کچھ لوگوں نے تعجب کیا کہ کیا ہم اپنی بیٹیاں آزاد کردہ غلاموں کے نکاح میں دے دیں؟ ہم اپنی بیٹی ایک آزاد کردہ غلام کو دے دیں؟ آج بھی یہ سوچ موجود ہے، آج بھی جی ہم اپنی بہن بیٹی کا رشتہ قوم قبیلے سے باہر نہیں کرتے، اپنے قبیلے کے چرسی موالی ڈرگی شرابی ایک نمبر کا چھٹا ہوا ہو اس کو دے دیں گے، کیونکہ میرے چاچے نہ پتر ہے، مامے نہ پتر ہے، بیٹی اس کے حوالے کر دیں گے، یہ جائز ہے۔ دوسرے قوم کا کوئی شریف، کوئی معزز محترم متقی پارسا عابد زاہد، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کریں گے۔ یہ تفسیر میرے ہاتھ میں ہے، میں جس نے اس موضوع پہ پڑھنا ہو نا، یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہاں سے ہیں۔ صفحہ نمبر 529 تفسیر برہان القرآن جلد نمبر 6 میں ایک لائن پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے شان نزول میں آپ نے پڑھ لیا کہ حضور علیہ السلام نے بنو بیادہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی آزاد عورت کا نکاح اپنے غلام ابو ہند سے کر دیں، لہٰذا جو لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم مثلاً ارائی ہیں، یہ یہاں لکھا ہوا ہے، کسی قوم کا حوالہ نہ ہو، یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، ہم ارائی ہیں لہٰذا ہم ارائیوں سے باہر رشتہ نہیں کرتے، ہم راجے ہیں ہم اپنے قبیلے سے باہر نہیں جا سکتے۔ فرماتے ہیں یہ جاہلانہ سوچ ہے، یہ تفسیر ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر خاندان رسالت کی وہ مقدس بیٹیاں جن کے رشتے خاندان سے باہر کیے ہیں، اس موضوع کو آپ پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح خاندان سے باہر کیے۔ سب سے اول رسول اللہ نے اپنی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان سے چھوٹی اپنی بیٹیوں رقیہ ام کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے کیا۔ ابو العاص اور حضرت عثمان غنی دونوں غیر ہاشمی ہیں اور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح خاندان سے باہر کر کے بتا دیا اور سنت مبارکہ جاری کر دی کہ جہاں ایمان و تقوی کے اعتبار سے مناسب رشتہ مل جائے وہاں بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر دینا چاہیے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اصل کفو اسلام ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ حضور فرماتے ہیں رشتے 4 وجہ سے ہوتے ہیں، مال، خوبصورتی، حسب نسب اور دینداری۔ حضور فرماتے ہیں دینداری کو اپناؤ، دینداری کو پریورٹی دو۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیٹی کا رشتہ کسی انسان کے ساتھ کیا کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ نے صرف اپنا رشتہ دیکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اہل بھی ہے وہ کہ نہیں ہے۔ آپ نے صرف بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا دولت دیکھ کر، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے، اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ میری بیٹی کے جو اس کی بیوی بن جائے گی اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کو پتہ بھی ہے کسی چیز کا۔